जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती शमीम साहब खैरियत से है? हाँ, अल्लाह का फजल है, ठीक है अच्छा मुफ्ती साहब, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। जी। हाँ, एक हमारे दोस्त है अब्दुल शकूर भाई, उन्होंने आपका नंबर दिया है। अच्छा मुफ्ती साहब, असल में मैं बहुत ज़्यादा जो है ना नमाज़ें पढ़ रहा था और कुरान पढ़ रहा था और रोज़े पूरे रख रहा था, लेकिन हाल फ़िलहाल में जो है वो कुछ वीडियोस मैंने यूट्यूब पर देख लिए तो बड़े सवालात आ रहे हैं तो और पता नहीं बड़ी उलझन हो रही है, अजीब सी कैफियत हो रही है। तो ये मेरे मामू को बताया मैंने कि इस तरीके से सवालात है जो जहन में आ रहे हैं। तो अब्दुल शकूर भाई जो है उन्होंने कहा कि एक मुफ्ती साहब है मेरे पहचान के, वो आपके सवालों के जवाब दे देंगे। तो मुफ्ती क्या साहब, सवाल? हाँ बड़ी मेहरबानी होगी मुफ्ती साहब। असल में मैं ये कुरान का मुताला कर रहा था, कुरान के बारे में स्टडी कर रहा था, तो मैंने कुछ हदीसें पढ़ी है और हमें तो ये बताया गया था कुरान के बारे में कि किसी भी दुनिया के हिस्से में चले जाओ, हर जगह पे आपको एक ही कुरान मिलेगा। ना ज़ेर का फ़र्क आएगा, ना ज़बर का फ़र्क आएगा, ना हरूफ का फ़र्क आएगा। लेकिन अभी मैं इंटरनेट पे सर्च कर रहा था तो मुझे 30 से ज़्यादा कुरान के वर्जन मिले अलग अलग। तो इस पे क्या मतलब कैसे समझ में नहीं आ रहा। अब तक जो ईमान था मेरा वो एकदम हिल गया ये बात देखकर। क्या मामला है ये मुफ्ती साहब? सारे कुरान को छोड़ दीजिए, आजकल जो डुप्लीकेट कुरान सब साफ साफ करके लोग बांट रहा है मुफ्त में ईमान को खराब करने के लिए। इसलिए आप कंजुल ईमान पढ़िए, कंजुल ईमान। नहीं तो ये जो कुरान जो है, जी जी, कंजुल ईमान जो है कुरान, उसी को पढ़िए, उसी का तर्जुमा पढ़िए, उसी में सब कुछ आपको मिलेगा। अच्छा, किसी भी कुरान को मत पढ़िए। लेकिन ये तो हफ्स का कुरान है ना मुफ्ती साहब, और बाकी जो वर्ष है, कालून है, दूरी है, सूसी है और बाकी जितने वर्जन हैं, तो ये क्या कुरान नहीं है ये? नहीं, कुरान है क्या? आजकल जो है ना दूसरे कौमों के लोगों ने गलत गलत साफ साफ करके बांट रहे हैं ईमान खराब करने के लिए। वही ना मौलाना, उसी से परेशान है। मत पढ़िए किसी कुरान को। नहीं लेकिन ये कुरान नहीं है क्या? वर्ष, कालून और सूसी, दूरी, ये सब कुरान नहीं है ये? पता नहीं अब है कि नहीं है, हमने तो देखा नहीं है। नहीं लेकिन क्योंकि अभी अखबारात में आ रहे हैं। मना किया जा रहा है कि बांटा जा रहा है गैर कौमों की तरफ से गलत कुरान छाप करके। अच्छा, इसलिए उसको मत पढ़िए, उसको पढ़िए ही नहीं। लेकिन ये तो किरात असरा है ना, क्योंकि रसूलुल्लाह की जो हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह ने 7 अहरूफ में कुरान को नाजिल फरमाया। तो वो 7 अगर एक ही हमारे पास है तो वो बाकी के 6 कहाँ गए मुफ्ती साहब? बोलिए, आवाज कट कट क्या रही है? मुफ्ती साहब, अल्लाह के रसूल मेरे आका फरमाते हैं कि कुरान को अल्लाह ने 7 अहरूफ में नाजिल किया। तो एक तो हमारे पास है हफ्स वाला, तो ये बाकी के 6 किधर गए? बाकी और दूसरी जगहों पर होगा। तो वही तो आपसे पूछा तो आप बोले नहीं, हमारा वाला कंजुल ईमान ही सही है, बाकी सब कुरान ही नहीं है। नहीं, कुरान की बात में तो नहीं कहा कुरान नहीं है। हमने कहा कि बहुत सारे कुरान
गलत छाप करके, गलत कुछ मिलावट करके लोग बांट रहे हैं। कहीं ऐसा तो अच्छा नहीं है कि वही आप पढ़ रहे हो? नहीं, मैं तो हमारी इस्लामिक वेबसाइट से ही वो कुरान पढ़ रहा था, कालून का, वर्ष का, दूरी, सूसी। तो वो तो एकदम ओरिजिनल कुरान है जो मोरक्को में और बाकी जगह पे पढ़ी जाती है। वहाँ पे मोरक्को में, मौलाना, इजिप्ट में या बाकी कुछ जगहों में अफ्रीका में हमारा हफ्स वाला कुरान नहीं चलता है ना। उधर वर्ष और कालून ये सारे कुरान चलते हैं उधर। वो हफ्स को तो कुरान ही नहीं मानते वो लोग, उन्होंने बैन करके रखा है। तो ये फिर इंडिया में भी ऐसा आ गया है। हाँ, इंडिया में भी आ गया है मुफ्ती साहब। इंडिया में भी आप अगर किताब की दुकान में जाओगे तो वहाँ भी मिल रहे ये वर्ष और कालून वाले कुरान। अब अभी इसमें एक मुसलमान का ईमान फिर कैसा ये लोग डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम तो आमी हैं, हमको तो इतना इल्म है ही नहीं। इसीलिए मैं कह रहे हैं कि आप कंजुल ईमान पढ़िएगा ना, हाँ। तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा और दूसरे किसी कुरान की तरफ निगाह करने की जरूरत नहीं महसूस होगी। अच्छा, तो लेकिन सब कुछ छोड़िए आप। जी जी जी, दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ सही बात है आपकी। लेकिन मौलाना, जब अल्लाह कह रहे हैं कुरान में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि अल्लाह ने इस जिक्र को नाजिल किया और अल्लाह ही इसकी हिफाजत करेगा, तो फिर ये जो मिक्सिंग जो हो रही है तो ये कैसे हो रही है? अल्लाह हिफाजत क्यों नहीं कर रहा है कुरान की? कि कोई कुरान के नाम पे पूरा एक सेटअप बना दिया है और कई जगह पे उसी को कुरान समझा जा रहा है। ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। अच्छा, ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। इम्तिहान में कामयाबी इसी में है कि ईमान को बचा के रखे आपने। ज्यादा दिमाग नहीं चलाने का ना मुफ्ती साहब, क्योंकि ज्यादा दिमाग चलाएंगे तो फिर आदमी का ईमान छिन जाता है। हाँ, इसलिए हमने कहा कंजुल ईमान के अलावा कोई कुरान नहीं पढ़िए। सही सही सही। नहीं, अभी मैं कंजुल ईमान ही जाके खरीदूंगा फिर से आला हजरत का, क्योंकि तो ये तो बाकी तो जितने देवबंदी, अहले हदीस, ये कैसा है ना, हमारा दिमाग घुमा के रख दिया मौलाना, दलील दलील कर करके। यूट्यूब देखवे नहीं कीजिए, सब देखवे नहीं कीजिए, सब देखना ही। हाँ। फजूलियात बहुत ज्यादा आपसे। हाँ, अरे जब भी जाओ तो पकड़ लेते हैं रास्ते में, तुम्हारे पास कुरान हदीस है क्या, तुम्हारे पास दलील है क्या? दिमाग खराब हो जाता है मुफ्ती साहब। सारी दलीलें जो आपको मिल जाएगी कंजुल ईमान से। अच्छा अच्छा मुफ्ती साहब, और एक ये तो डाउट आपने क्लियर कर दिया कि एक ही कुरान है, बाकी तो कुरान है ही नहीं, उसकी तरफ देखना ही नहीं है। तो एक डाउट मेरा ये भी आ रहा था, आका के लिए मेरी जान कुर्बान हो जाए। आका हमारे, उनके बारे में अल्लाह फरमाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। लेकिन जब मैं रसूलुल्लाह की ज़िंदगी पढ़ता हूँ, और यही अहले हदीस वहाबड़ों ने मुझे ये सब रेफरेंसेस भेजा है, तो उसमें तो मैंने देखा कि रसूलुल्लाह जो है और कुरान इस बात की इजाज़त देता है कि आप जो बांदी होती है, गुलाम होती है, आप उसके साथ बिना शादी के भी हम बिस्तरी कर सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं। तो ये इंसानियत के खिलाफ। एक बार रुकिए, हम इधर से फोन करते हैं, आपका सर आवाज कट कट के आ रही है, हम इधर से दूसरे फोन से फोन कर रहे हैं आपको। हाँ, दूसरे फोन से फोन करिए मुफ्ती साहब। मुफ्ती देखते हैं दूसरे फोन से करता है नहीं करता, लेकिन ये सोचो ये मुफ्ती है और इसको दूसरे डिफरेंट वर्जन्स का नहीं मालूम है। आया मुफ्ती का फोन है, रुको। हाँ मुफ्ती साहब, आवाज आ रही है अभी? हाँ, अब इसमें आवाज का आप बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये वहाबड़ों ने मुझे कुछ दलीलें दी है कुरान और हदीस से। तो एक तो ये था कि अल्लाह फरमाते हैं, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे आका की ज़िंदगी जो है वो बेहतरीन नमूना है क़यामत तक के लिए। लेकिन उन्होंने फिर मुझे कुरान की सूरह मुमिनून की आयत दी, जहाँ पे अल्लाह मोमिनों की सिफत बता रहा है, और उसमें अल्लाह कहता है छठी आयत में 5वीं और 6ठी में कि आप अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, इल्ला अला अज़वाजिका औ मा मलकत ऐमानुकुम,
اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو حفاظت کرنا ہے اپنی شرمگاہوں کی، وہ دو لوگوں کا انہوں نے استثناء کی ہے اللہ نے. ایک تو آپ کی بیوی کے ساتھ آپ ہم بستری کر سکتے ہیں، دوسرا آپ اپنی باندی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں. تو مولانا کسی انسان کو باندی بنانا اور اس کے ساتھ سیکس کرنا، ہم بستری کرنا، تو یہ تو انسانیت کے خلاف نظر آ رہا ہے نا مولانا مفتی صاحب. اور اللہ کے رسول نے ماریہ قبطیہ کے ساتھ بھی ہم بستری کی تھی، وہ تو حفصہ اور حضرت امی عائشہ نے ان کو پکڑ لیا تھا. تو اور پھر آقا نے پھر نجد کے بازار میں جو بنو قریظہ کے جو باندی تھے ان کو انہوں نے گھوڑے اور اسلحے خریدنے کے لیے بیچا تھا. تو یہ کیسے انسانیت کے مطابق ہو سکتا ہے مفتی صاحب؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. میں کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ میں سر پٹک لوں میں آقا کے بارے میں ایسا خیال بھی لا کے کہ انسانیت کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا ہے. یہ وہابیت جو ہے ہاں ایمان کو خراب کرنے والا مذہب ہے جی. اس لیے آپ سوچیے کہ یہ باغی سے جو مباشرت کرنا جائز تھا تو وہ ختم ہو گیا اسی زمانے سے تھا. اس کے بعد آقا نے منع فرما دیا، وہ نہیں ہے. آپ تو مولانا نہیں کر سکتے. مفتی صاحب انہوں نے مجھے کہا ہے کہ کوئی بریلوی عالم اگر اس بات کا دعویٰ کرے کہ آقا نے منع فرما دیا تھا لونڈیوں کے ساتھ سیکس کرنے کو، مباشرت کرنے کو، اگر وہ اس بات کی دلیل قرآن سے یا اللہ کے رسول کی حدیث سے پیش کر دے تو اس بریلوی عالم کو ہم 5 لاکھ روپے انعام دیں گے، ایسا انہوں نے کہا ہے مجھے. تو یہ مجھے ذرا برائے مہربانی وہ قرآن کی آیت، کیونکہ سیکس کرنے کی آیت تو ہم کو قرآن میں مل رہی ہے، منع کرنے کی، حرام ہونے کی آیت نہ قرآن میں مل رہی ہے نہ حدیث میں اللہ کے رسول کا کوئی فرمان مل رہا ہے. تو حدیث میں مل جائے گی، قرآن میں نہ ملے لیکن حدیث میں مل جائے گی. جی جی لیکن تلاشنا پڑے گا، اس کے لیے ہم کو ٹائم چاہیے. اچھا آپ بالکل مفتی صاحب وقت لے لیں، آپ مجھے وہ حدیث پیش کر دے. ان وہابیوں کے منہ پہ مار کے ان سے 5 لاکھ لوں گا میں، 4 لاکھ آپ کو دے دوں گا، 1 لاکھ روپیہ میں خود رکھ لوں گا. ہاں اور کیا کرے، ابھی یہ وہابڑے جو ہے وہ ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے جا رہے ہیں. تو یہ کبھی تک آپ کو دیتے ہیں. جی آپ مجھے کب تک دیں گے یہ مفتی صاحب؟ ہم کو کم سے کم 1 ہفتے کا ٹائم دیجیے. اچھا 1 ہفتے کا ٹائم، ٹھیک ہے مفتی صاحب، 1 ہفتے کا میں ٹائم دیتا ہوں. اگر منع کرنے کی حدیث مل جائے تو بہترین ہو جائے گا، ان کے منہ پہ ماریں گے ہم. یہ واٹس ایپ آپ کا ہے کیا؟ جی واٹس ایپ ہے کیا؟ واٹس ایپ میرا ہے نا، میں آپ کو ابھی سلام کرتا ہوں اس پہ. آپ میرا نمبر سیو کر لیجئے، ساحل نام ہے میرا. ٹھیک ہے، آپ واٹس ایپ نمبر سیو کر جی سیو کر لے. اور مفتی صاحب ایک مسئلہ تھا، وقت ہے ابھی آپ کے پاس مغرب کے ٹائم میں؟ تو ہاں نماز پڑھ چکے ہوں. اوکے. تو اور مفتی صاحب ایک مسئلہ جو ہے یہ وہابڑے لوگ ہمارے سامنے لاتے ہیں، کئی لوگوں کے ایمان یہ لوگ کھا چکے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے امی عائشہ کے ساتھ نکاح کیا تھا تو امی عائشہ جو ہے وہ 6 سال کی تھی اور رسول اللہ جو ہے وہ 52 سال کے تھے. اور جب آقا جب ان کے ساتھ رخصتی فرمائی ہم بستری کی تب آقا 55 سال کے تھے اور امی عائشہ 9 سال کی تھی. تو اور وہ امی عائشہ جو ہے بخاری اور ابی داؤد اور ابن ماجہ، مسلم سب میں حدیثیں ملتی ہے. امی عائشہ خود کہہ رہی ہے کہ میں گڑیا سے کھیلتی تھی اور مجھے جب رخصتی کا دن تھا تو میری اماں ام رومان جو ہے، میں اپنے جھولے میں کھیل رہی تھی سہیلیوں کے ساتھ، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے لے کے آیا، مجھے ریڈی کیا، مجھے یہ پتہ بھی نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جب آقا ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اسوۃ حسنہ ہے مفتی صاحب، تو یہ کیسے مطلب سمجھ میں نہیں آتا. ایک سماج سیوک یا ایک نبی رسول جو ہے وہ سماج کے اندر جو گندگیاں ہوتی ہے، جیسے چائلڈ میرج ایک گندگی ہے، ہر کوئی جو اس کو انوالو تھا وہ سب لوگوں نے اس کے اوپر آئے اور اس کو ابھی منع کر دیا گیا کہ کوئی بھی چائلڈ میرج نہیں کرے گا. لیکن ہمارے رسول، ہمارے آقا تو قیامت تک کے لیے جو ہے وہ رول ماڈل ہے. ان کی کوئی بھی بات کوئی دوسرا انسان اس کو کٹ نہیں کر سکتا. رسول اللہ کی بات کو کس میں اتنی ہمت ہے کہ کٹ کرے؟
تو یہ ہمارے آقا خود اگر اس طریقے سے انوالو ہے بچی بازی میں، یعنی آپ 55 سال کے اور ان کی جو حضرت عائشہ ہے وہ 9 سال کی ہے، ایک 55 سال کا انسان اگر 9 سال کی بچی کے ساتھ سیکس کرے اور اس کے ساتھ شادی کرے تو یہ ایک غلط اگزامپل سیٹ ہوتا ہے نا مفتی صاحب. اس کا ہم کیسے جواب دیں ان کو؟ اس کا جواب یہ ہے ہاں جو ہمارے ہاں اسلام میں ہاں 9 سال بلوغ بالغ ہونے کا بھی آیا ہے. ہاں 9 سال میں بھی بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں، بالغہ ہو جاتی ہیں. لیکن مفتی صاحب حضرت عائشہ تو خود کہہ رہی ہے کہ میں چھوٹی بچی ہوں، میں گڑیا سے کھیل رہی، میں جھولے میں کھیل رہی، مجھے پتا بھی نہیں ہے میرا ولیمہ ہے. تو وہ تو ویسی ہی بچی تھی. 9 سال کی بچی کھیلتی نہیں ہے گڑیا سے. لیکن وہ بالغ نہیں ہوتی ہے نا 9 سال کی بچی جو گڑیا سے کھیلتی ہے. بالغ ہونے کا ثبوت ملتا ہے، کہاں ملتا ہے؟ بالغ ہو جاتی ہے. اچھا حضرت عائشہ بالغ ہو چکی تھی؟ بالکل ہو چکی تھی. اس کی کوئی دلیل ملے گی کہ ہمارے پاس کہ وہ وہابیوں کے منہ پہ معلوم ہے کہ حضرت عائشہ بالغ ہو چکی تھی، حیض آ چکا تھا جب ان کی رخصت تھی؟ یہ دلیل تو نہیں ملے گی، لیکن یہ دلیل ملے گی کہ 9 سال میں لڑکیاں بالغہ ہو جاتی ہیں. لیکن حضرت عائشہ بالغہ ہوئی یا نہیں ہوئی پھر ہم کیسے ثابت کر پائیں گے مفتی صاحب؟ وہ تو بچیوں کی طرح تھی. یہی 9 سال کا فرق ہے. لیکن ہمارے وہاں 9 سال پہ نہیں ہوتی ہے نا، 13 سال میں ہوتی ہے. جی نہیں، غلط ہے، 9 سال میں ہے. میڈیکل رپورٹ کہتی ہے کہ 13 سال 14 سال. میڈیکل رپورٹ کو نہیں مانیں گے ہم. ہاں میڈیکل رپورٹ کے حساب سے آج کل جو ہے 22 سال سے کم میں شادی نہیں کر سکتا ہے. ہاں ہمارے یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ 22 سال میں شادی کرنا؟ صحیح میڈیکل رپورٹ سائنٹیفک چیزوں کو ہم نہیں مانیں گے. صحیح بات ہے، نہیں مانیں گے، ایک دم نہیں مانیں گے. لیکن مفتی صاحب حضرت عائشہ چلو میں تھوڑی دیر کے لیے مان لوں، حالانکہ آپ نے خود کہا کہ اس کی کوئی ہم کو دلیل نہیں ملتی، تو اگر میں مان بھی لوں لیکن وہ تو اپنی بچے کی ہی ان کی سوچ تھی نا. وہ گڑیا سے کھیل رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے مجھے نہیں معلوم کہ میرا ولیمہ ہے، تو ان کی سوچ تو بچے جیسی ہی تھی. تو اس طریقے سے بچے سے شادی کرنا 9 سال کی، یہ کہاں سے صحیح نظر آتا ہے؟ ارے بھائی ہم نے کہا نا آپ کو ہاں بالغہ سے شادی کرنا جائز ہے. اب بچیاں 9 سال میں بھی بالغہ ہو جاتی ہیں. کہاں آپ نے کسی کو، یہی دلیل ہے. یہ آپ نے کسی 9 سال کی بچی کو بالغہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے مفتی صاحب؟ کتاب میں تو ہے. کتاب میں نہیں، آپ اپنی پرسنل لائف میں ماشاءاللہ آپ کو اتنا علم ہے، تو آپ نے کبھی دیکھا آپ کے آس پاس 9 سال کی بچی بالغہ ہو رہی ہے؟ ہم دیکھا ہے 7 کی بچیاں جو ہے 9 سال میں بالغہ ہو جاتی ہے. تو وہ 9 سال کی بچی جو بالغہ ہوتی ہے وہ شادی کے لائق ہوتی ہے جب آپ اس کو شکل سے دیکھتے ہو تو؟ بالکل. مطلب وہ آج کی 18 سال کی جیسی لڑکی ہوتی ہے ویسے وہ دکھنے لگتی ہے 9 سال میں؟ بالکل دیکھنے لگتی ہے. مولانا یہ تو میں نے فرسٹ ٹائم سنا ہے. میں نے آج تک زندگی میں 9 سال کی بچی کو 18 سال کے دکھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا میں نے. آپ کو ہم دلیل دے رہے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں بچی بالغہ ہو جاتی ہے. جی مجھے امام اعظم فرماتے ہیں. نہیں، امام اعظم اللہ ان کی قبر کو روشنی سے بھر دے، نور سے بھر دے، انہوں نے لکھا ہے لیکن ہمارے سامنے نہیں ہے نا. ہمارے سامنے 9 سال کی بچی تو ایک چھوٹی بچی ہوتی ہے. ابھی اصل میں معاملہ کیا ہوا معلوم ہے آپ کو مفتی صاحب؟ یہ وہابڑوں کی چکر میں میرے جو والد ہے وہ یہ وہابڑوں کے چکر میں آ گئے. اب وہ آ کے میرے والد ہیں 60 سال کے، وہ آ کے ابھی کہہ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کی سنت پہ عمل کروں گا اور میں 9-10 سال کی بچی سے شادی کروں گا. اب ان کو میں کیسے سمجھاؤں؟ وہ کہہ رہے کہ میرے نبی اگر کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. تو کیا میرے والد صاحب کو اجازت ہے کہ وہ 9 سال کی بچی سے شادی کرے؟ وہ ابھی 60 سال کے ہیں. اگر 9 سال کی بچی ہے، واقعی 9 سال کی ہے اور دیکھنے میں لگ رہی ہے کہ بالغ ہو گئی تو کر سکتا ہے. کر سکتے ہیں. مطلب وہ 9 سال کی بچی کو اگر حیض آ جائے تو میرے والد صاحب ان سے کر سکتے ہیں. بیٹا تھا بگڑ رہا، نشے کی عادت پڑ گئی تھی، ہم سفر میں ہم قدم میں، بیٹی بھی بگڑ گئی تھی، باپ بھی کیا کرتا، ماں بہت پہلے 9 سال کی بچی دے دے تو میرے دل کی آواز سن لے تو. اللہ میرے دل کی آواز تو سن لے تو، میرے دل کی آواز سن لے تو.
اچھا لیکن یہ بات اگر غیر مسلمانوں کو پتہ چلے گی تو یہ تو ہمارا مذاق اڑائیں گے نا مفتی صاحب کہ مذاق کا ہے اڑائیں گے. حکومت ہماری ایسی ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم کر رہی ہے. یہ ظلم ہے, یہ ظلم نہیں ہے. حکومت ہمارا اسلام کہتا ہے کہ 9 سال میں بچی بالغہ ہو جاتی ہے, شادی کر سکتی ہے. ہماری حکومت کہتی ہے کہ 22 سال سے کم کرنے نہیں دیں گے ہم. ظلم نہیں ہے, یہ جرم ہے کہ 9 سال کی بچی سے ایک بوڑھے کو شادی نہیں کرنے دیا جا رہا. یہ جرم ہے نا مفتی صاحب؟ نہیں, بوڑھے کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں. ابھی کہہ رہے ہیں کہ 9 سال کی بچی سے شادی کر سکتے ہیں, چاہے وہ 20 سال کا ہو, چاہے 25 سال کا ہو, چاہے 60 سال کا ہو, 60 سال کا ہو. صحیح. نہیں پھر یہ اصل میں اس کے خلاف جو ہے میں مہم چھیڑوں گا کہ یہ گورنمنٹ کی جو مداخلت ہے ہمارے دین میں, اس کو برداشت نہیں کی جائے گی. ہم اس کے خلاف جو ہے نا وہ کرنے والے تو کر ہی رہے ہیں. نہیں, ہم اچھے, میرا سورس کافی زیادہ ہے مفتی صاحب, تو میں تو ایک دم بڑھ چڑھ کے آندولن کروں گا کہ آپ ایک 55-60 سال کے انسان کو آپ 9 سال کی بچی کے ساتھ شادی کرنے سے کیوں روک رہے ہو؟ ہمارے دین میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے آپ کی. کر سکتے ہیں. جی کریں گے, آپ بھی ساتھ دینا میرا انشاءاللہ. جی تو مفتی صاحب بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. میں واٹس ایپ پہ میں آپ کو ہائی بھیجتا ہوں ابھی. آپ مجھے ذرا وہ 1 ہفتے کا جو وقت لیا ہے آپ نے کہ منع کر دیا ہے, اس کی دلیل مجھے دے دیجیے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں, میرا نمبر سیو کر لو مفتی صاحب. میں بعد میں بھی کچھ دوسرے ٹاپک پہ بھی آپ کو بات کروں گا تاکہ ان وہابڑوں کا اور ان جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں ان کا ہم منہ بند کرائیں گے دلیلوں کے ساتھ. انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. چلیے مفتی صاحب اپنا خیال رکھیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دعا کیجیے آپ. انشاءاللہ ضرور مفتی صاحب. اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین. ارے باپ رے باپ, یہ بڑا خطرناک ہے بھائی. یہ بول رہا ہے جرم ہو رہا ہے کہ کوئی 60 سال کے بوڑھے کو 9 سال کی بچی سے شادی نہیں کرنے دیا جا رہا ہمارے ملک میں. یہ ہم پہ جرم ہو رہا ہے. یہ ان کی سوچ دیکھو. اور یہ 1 ہفتے کے بعد جو ہے نا بولا ہے کہ اللہ کے رسول نے منع کر دیا تھا. اس کی دلیل دے گا, دیکھتے ہیں. خوب لائک اور شیئر کرو. ہنٹنگ کیا ہوں میں نے ابھی یہ مولانا کی بھی.